سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد مت کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ خبردار ہو جاؤ، انہم هم المفسدون، بے شک وہ اور وہی ہیں جو کہ فساد پھیلانے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں لفظ تفسدو جو استعمال کیا گیا ہے یہ فساد سے ہے، اور فساد کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے کہ زمین کا پھل نہ دینا یا زمین کا کھیتی نہ دینا۔ دوسرا معنی اس کا بیان یہ کیا جاتا ہے کہ جب کوئی پھل اندر سے گل سڑ جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پھل جو ہے فساد کا شکار ہو گیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جس چیز میں جو صلاحیت رکھی ہوئی ہے اس چیز کا اس صلاحیت کو نہ دینا اور اس کو ظاہر نہ کرنا جو ہے وہ اس چیز کا فساد کہلاتا ہے۔ اور اگر ان معنوں کے اوپر غور کیا جائے تو اس فساد کا تعلق جو ہوتا ہے وہ اندر کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ زمین اندر سے اپنی صلاحیت کھو چکی ہے تبھی وہ فصل نہیں دے پا رہی، اور وہ پھل جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ نفع دیتا، ذائقہ دیتا، صحت اور طاقت دیتا، اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں رہی ہے، اس لیے جو ہے وہ گل سڑ گیا ہے تو اس کو فساد کہا گیا ہے۔ تو گویا کہ یہ معاملہ جو ہوتا ہے یہ اندر سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک ظاہری فساد ہوتا ہے، ایک باطنی فساد ہوتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ ایک فزیکل فساد ہوتا ہے اور ایک روحانی فساد ہوتا ہے، اور ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ زمین اور جو پھل ہیں جب یہ اندر سے گل سڑ گئے ہیں تو یہ باہر بھی ان کے اثرات آ رہے ہیں کہ یہ فصل نہیں دے پا رہے، یہ ذائقہ نہیں دے پا رہے۔ اسی طریقے سے جو باطنی فساد ہوتا ہے یا روحانی فساد ہوتا ہے کہ جب انسان اندر سے گل سڑ جاتا ہے، اندر سے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور جو صلاحیت اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی تھی اب اس کے اندر جب فساد آ چکا ہوتا ہے تو اس کے اس فساد کا اثر جو ہوتا ہے وہ ظاہری دنیا کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ لہٰذا جب انسان اندر سے فساد کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اثر جو ہے اس کے گھر میں، خاندان میں، اولاد میں، رزق میں، ایون یہ کہ موسموں کے اوپر اور ماحول کے اوپر بھی جو ہے اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ ضمناً ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ ہم انسان اندر سے اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ ہماری گندگی جو ہے وہ ہمارے ماحول میں نظر آتی ہے، ہماری فضا بھی جو ہے وہ آلودہ ہو چکی ہے، ہمارے گلی محلے شہر، ہمارا ملک جو ہے وہ گندگی کا شکار ہو چکا ہے۔ تو دراصل میں یہ جو ہمیں جگہ جگہ ظاہری گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں نا، یہ دراصل میں انسانوں کے اندر کی گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں، کہ جب انسان صاف ہوتا ہے تو اس کی ہر چیز صاف نظر آتی ہے، اور جب وہ اندر سے گندا ہو جاتا ہے تو پھر باہر بھی وہ گندگی نظر آتی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ مفسدون کو استعمال کیا گیا ہے، تو ایک فاسد ہوتا ہے جو کہ فساد کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کا فساد گویا کہ اس کی اپنی ذات کی حد تک ہوتا ہے، مگر آیت مبارکہ میں مفسدون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ وہ ہیں جو دوسروں کو فساد میں ڈالتے ہیں۔ لہذا جو فاسد ہوتا ہے اس کا فساد تو اپنی ذات کی حد تک ہوتا ہے، لیکن جو مفسدون ہوتے ہیں وہ صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ وہ دوسروں کو بھی اس فساد میں ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ کن لوگوں کے بارے میں ہے تو تعویل خاص سے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس سے مراد مدینہ شریف کے جو ہیں وہ منافقین ہیں۔ ان لوگوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب یہود علماء کے پاس جاتے تھے تو انہیں کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لہٰذا انہوں نے بظاہر اسلام کو تو قبول کر لیا تھا، نماز وغیرہ بھی یہ لوگ پڑھ لیا کرتے تھے، مگر جب کوئی سخت حکم آتا تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے یا ایثار کرنا ہوتا تھا، جیسے کہ آنے والے وقت میں اب غزوہ بدر ہونا تھا اور جہاد کرنا تھا، تو یہ احکام ان کے اوپر عمل کرنا ان کو بہت مشکل لگتا تھا۔ اور جب ان کو تنبیہ کی جاتی تھی کہ تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو تو یہ کہتے تھے کہ مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور اصلاح کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو توڑ کر جو ہے وہ ٹھیک کر دینا۔ لہٰذا ان لوگوں کی سوچ کیا ہوتی تھی کہ ہمارے یہودیوں کے ساتھ پہلے سے معاملات رہے ہیں، ہماری برادری ایک ہے، ہمارے کاروبار ایک ہیں، ہمارے گھر آپس میں سانجے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات خراب نہ ہوں۔ اور نبی علیہ السلام جو ہے اب ایک نئی طاقت بن کے ابھر رہے ہیں اور مدینہ کے اوپر ان کا ہولڈ ہے، اکثریت جو ہے وہ ان کے اوپر ایمان لا چکی ہے، لہٰذا یہ ان کے ساتھ بھی مخالفت نہیں چاہتے تھے، تو یہ کوئی سمجھوتے کا راستہ چاہتے تھے، یہ کوئی درمیان کا راستہ چاہتے تھے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ایسی سوچ یا ایسے رویے کو قبول کرتے ہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے کس تاکید کے ساتھ جو ہے ایسے رویے کی نفی کی ہے۔ پہلے آپ اللہ فرماتے ہیں، اور اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کسی بات کو بہت زیادہ جب ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، نمایاں کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے ذریعے بات کرتے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، یہ جو میں خاص بات کرنے والا ہوں کہ انا ہم، بے شک وہ، ہم وہی۔ اب یہاں پہ انا جو ہے وہ شک کے رد کے لیے آ گیا، پھر ایک ضمیر ہم آئی ہے، اس کے بعد پھر دوسری ضمیر ہم آئی
آئی ہے۔ یہ پھر دونوں تاکید در تاکید ہو گیا۔ المفسدون کا الف لام معرفہ کے ساتھ بیان کیا اور مفسدون جو ہے پھر اس کو اسم کے ساتھ بیان کیا، گویا کہ یہ پورا جملہ اسمیہ بھی بن گیا۔ تو جب کسی چیز کو اتنی تاکید کے ساتھ اور جملہ اسمیہ کے انداز میں بیان کیا جاتا ہے تو دراصل اس کے اندر تمام تاکید کے لوازمات جو ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ تو اس قدر تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رویہ سب سے بڑا فسادی رویہ ہوتا ہے، جسے منافقت کا رویہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کو اگر تعویل عام کی نظر سے دیکھا جائے تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر دور میں یہ تین طرح کے لوگ یا تین طرح کے رویے پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کو قبول کرتے ہیں، اس پہ قائم ہو جاتے ہیں، لہٰذا وہ پکے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سرعام مخالفت کرتے ہیں، لہٰذا وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ مگر ایک تیسرا طبقہ جو ہوتا ہے نفاق کا طبقہ، یہ ہر دور میں پایا جاتا رہا ہے۔ اگرچہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بعد کے لوگوں کا جو نفاق تھا وہ مدینہ شریف کے منافقین کی طرح کا نفاق تھا، مگر اس سے ملتا جلتا ضرور ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کے دور کا نفاق کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب مذاہب ہی اچھے ہوتے ہیں، تو سیکولرزم کی بات کی جاتی ہے کہ کوئی ایک مشترکہ مذہب جو ہے وہ بنا لیا جائے۔ مسجد بھی جائیں گے اور مورتی بھی گھر کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہے، چرچ میں بھی جانا ہے اور مسجد میں بھی جانا ہے۔ اگر ہم اس سوچ کو مان لیں تو پھر اسلام کا اور باقی مذاہب کا آپس میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ پھر آج کا نفاق ہمیں یوں بھی نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اچھی کتاب ہے، مگر چونکہ اب جدید دور آ چکا ہے تو ہمیں اس کے کچھ قوانین میں جو ہے وہ ترامیم کرنی پڑے گی۔ اس کے کچھ احکام کو تو فالو کیا جا سکتا ہے، مگر کچھ احکام ایسے ہیں جو کہ آج کے دور میں فالو کرنا بہت مشکل ہو جاتے ہیں، لہٰذا کوئی درمیان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ لہٰذا اجتماعی طور پہ تو اس قسم کے منافقانہ رویے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور انفرادی سطح کے اوپر ہمارے اندر منافقت کس طریقے سے ہے کہ ہمیں جو بات قرآن کی یا اسلام کی ہمیں آسان لگتی ہے وہ ہم عمل کر لیتے ہیں، اور جو بات ہمیں مشکل لگتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہوتا یا اس کے اوپر عمل کرنا ضروری تو نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نماز قرآن پڑھ لیتے ہیں، باقی ہم اور کیا کریں، یعنی کہ باقی اور قرآن میں کچھ نہیں ہے جس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ لہٰذا وظیفہ پڑھنا آسان کام ہے، نفل پڑھنا آسان کام ہے، عبادات کرنا آسان کام ہے، مگر سوچ بدلنا اور زندگی بدلنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ فضائل تو سن لیتے ہیں، قرآن میں جو میٹھی میٹھی باتیں ہیں ان کو تو وہ قبول کر لیتے ہیں، مگر جب احکام کی بات آتی ہے، جب نور آتی ہے، جب احزاب آتی ہے، جب بقرہ اور نساء آتی ہے، تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے، یہ ہمارے سے نہیں ہوگا۔ تو یہ آج کے دور کا جو ہے وہ انفرادی نفاق ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کے فساد کو آج کے دور کے لحاظ سے دو اور طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک فساد جو ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے وہ فرقوں کا فساد ہے، نفرت کا، غصے کا، دوری کا، کہ فرقوں کو اتنا زیادہ ابھار دیا گیا ہے اور چھوٹے چھوٹے معاملات کو اتنا بڑا کر دیا گیا ہے کہ یہ فساد اتنا پھیل چکا ہے کہ اب ہم ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر کوئی ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہا ہے اور ہر کوئی ایک دوسرے کو جنت سے باہر نکال رہا ہے۔ یہ آج کے دور کا بدترین فساد ہے کہ عوام الناس کو ان مسائل میں الجھایا گیا ہے کہ جن کا ان سے سوال ہی نہیں ہونا ہے، اور ان ضمنی مسائل کو جو ہے اتنا زیادہ اہم بنا دیا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مرنے مارنے کے اوپر تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ آگ اس حد تک بھڑک چکی ہے کہ اس کو صرف ذرا سی ہوا دینے کی ضرورت ہے اور یہ ہمیں تباہ کر کے رکھ دے گی۔ اور جو فساد کی دوسری قسم ہے وہ یہ کہ ہم قرآن کے کسی حکم کو اس لیے بیان نہ کریں کہ اس کو سننے سے سامنے والا ناراض ہو جائے گا یا کوئی ہم پہ اعتراض کرے گا۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ جہاد ہے، قتال ہے، اب ان معاملات کو ہم نہیں بیان کرتے، ان آیات کو چھپایا جاتا ہے، اس موضوع کو چھپایا جاتا ہے کہ لوگ اس کو اب دہشت گردی سمجھنے شروع ہو گئے ہیں۔ یا اگر ہم جہاد کے بارے میں بات کریں گے تو جو ہمارے دنیا کے جو آقا ہیں یہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے دعوت دینے والے یا قرآن سنانے والے جو ہیں، اگر وہ قرآن سناتے سناتے درمیان میں سے وہ باتیں جو ہیں وہ چھپا لیں کہ اگر یہ باتیں ہم عوام الناس کے سامنے ظاہر کریں گے تو لوگ ہمارے درسوں میں نہیں آئیں گے، تو یہ بھی ایک طرح کا فساد ہے۔ مثلا اگر ہم سورہ نور نہ سنائیں، ہم لوگوں کو پردہ نہ بتائیں، اگر ہم لوگوں کو حرام کی باتیں نہ بتائیں، غلط کام نہ بتائیں، صرف فضائل ہی فضائل بتاتے رہیں، تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح کا فساد ہے۔ اب اسی بات کو مفسرین کرام ایک اور انداز سے بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے قرآن کے ایسے احکام جو کہ ہم سمجھیں کہ لوگوں کو پسند نہیں آتے، ہمیں وہ نہیں چھپانے چاہیے۔ لوگوں کی پسند کے مطابق ہم ان کو قرآن نہیں سنا سکتے، قرآن جیسا ہے ہم نے ویسا ہی اس کو سنانا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فساد بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ قرآن پاک میں احکام تو بہت کم ہے،
سزائیں یعنی کہ حدود صرف 4 بیان کی گئی ہیں، لہٰذا قرآن بہت کم جگہوں پہ جو ہے احکام کی بات کرتا ہے، حدود کی بات کرتا ہے۔ باقی سارا قرآن جو ہے وہ نماز، صبر، تقوی، اخلاق، محبت، رحم اس سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن اب اگر ہم قرآن کو اس انداز میں بھی بیان کرنا شروع کر دیں کہ صرف سختی ہی سختی سنانا شروع کر دیں، احکام ہی احکام سنانا شروع کر دیں، عام لوگوں کو قرآن سے جو ہے وہ دور کرنا شروع کر دیں، تو یہ بھی ایک طرح کا فساد ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو صرف وظیفے پوچھتا رہتا ہے، دم کرواتا رہتا ہے، امتحان میں کامیابی کیسے ہو، رشتے کیسے ہو جائیں، کاروبار کیسے ہو جائیں۔ کوئی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ قرآن کی روح کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، آخر اس میں اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ بے شک یہ سب چیزیں بھی ہوں گی، ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، مگر قرآن کی روح اور اصل کیا ہے، اس کو نہ سنایا جائے، اس کو نہ بتایا جائے، تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح کا فساد ہے۔ لہٰذا اس ساری بات کا حاصل کیا ہے کہ اگر نفاق کی پہلی صورت کہ کچھ باتوں پہ دین کے عمل ہوتا ہے، کچھ پہ عمل نہیں کر سکتے، یہ بھی نفاق کی ایک شکل ہے۔ اگر ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن کے احکام نہ سنائیں، حرام نہ سنائیں، غلط باتوں کی نشاندہی نہ کریں، تو یہ بھی فساد کی ایک شکل ہے۔ اور ایک تیسری شکل یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے قرآن کی خوبصورتی کو نہ بیان کریں اور احکام کو بہت سختی کے ساتھ سنانا شروع کر دیں کہ لوگ اس کتاب کے قریب نہ آئیں، اس کو مشکل سمجھیں، یہ بھی فساد کی ایک شکل ہے۔ اور آیت مبارکہ کے آخر میں جو کہا گیا کہ وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان بہت کچھ غلط کر رہا ہوتا ہے مگر اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور وہ معاشرے میں کتنا بڑا فساد مچا رہا ہے۔ لہٰذا اس دور کے منافقین کہتے تھے مسلمون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، لہٰذا آج کے دور کا انسان بھی یہ کہتا ہے کہ ہم تو دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم تو قرآن سنا رہے ہیں، مگر آپ قرآن کیسے سنا رہے ہیں، کس طرح سنا رہے ہیں، کس اپروچ کے ساتھ سنا رہے ہیں کہ انجانے میں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی شعور نہ ہو اور ہم بھی فاسدین میں سے ہو جائیں۔ اور لفظ مفسدون کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اس طرح کا فساد جو ہے وہ دوسروں کو کتنا نقصان دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں، کتنے لوگوں کا دین تباہ ہو جاتا ہے، کتنے لوگوں کی سوچ تباہ ہو جاتی ہے، ان کے سوچنے کا انداز جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے بڑا کیا جرم ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن جیسی کتاب کسی کو سنا کے پھر اس کو فساد میں ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن سننے والے اور قرآن سنانے والے اللہ تعالیٰ ہم سب کو فاسد اور مفسد دونوں بننے سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔